الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سب چیزیں یکجا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس پیغمبر کی بیوی بھی ہے، بیویاں ہیں، جس پیغمبر پاک کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں، اور انسانی سوسائٹی کے اعتبار سے جو رشتے ہیں، اللہ نے ان سب رشتوں سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ صرف زبان سے مسئلہ نہیں بتاتے، عملی زندگی سے کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیوی کے مسائل بتا تو سکتے تھے لیکن خود شادی نہیں کی، پریکٹیکل زندگی ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہے وہ ان کے سامنے نہیں آ سکتی، ہمارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق ایک ایسے معاشرے میں بیان فرمائے ہیں کہ جس وقت کسی گھر میں بیٹی کا آ جانا اس گھر کے غمزدہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں کس مصیبت کے اندر پڑ گیا ہوں۔ پھر حتیٰ کہ ان کو ایسے واقعات بھی تاریخ میں ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا پڑا، قتل کرنا پڑا، مٹی میں دفن کرنا پڑا کہ مجھے یہ عار نہ ہو کہ اس کے گھر لڑکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں کیا اعلان فرماتے ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے لوگو سنو، میری دنیا کی محبوب ترین چیزیں 3 ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 خاتون عورت، اور نمبر 3 میری آنکھ کی ٹھنڈک اللہ نے میری نماز میں رکھی ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی عورت کے ساتھ اعلانیہ محبت کے اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بتا دیے کہ وہ عورت جو آپ کے گھر میں ہے، آج وہ بیٹی ہے، وہ عورت آج بہن ہے، اسی عورت نے کل کو ماں بننا ہے، اس عورت نے بیوی بننا ہے۔ تو پہلے ہمارے یہاں عورت پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہے، پھر وہ بہن ہے، اس کے بعد وہ بیوی ہے، اس کے بعد وہ ماں ہے۔ اور شریعت نے 4 حیثیتوں کو لے کر اس عورت کے حقوق بیان فرمائے۔ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو شخص اس کی تربیت کرے گا، پھر اس کی شادی کرے گا، پھر اس کو رخصت کرے گا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے انا وہاتین، جس طرح 2 انگلیاں ہیں، یعنی میرا ہمسایہ ہوگا جو بیٹی کی صحیح تربیت کرے گا۔ بہن ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جس کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں اور وہ تربیت کرتا ہے، میں پیغمبروں سے جنت کے وعدے کر رہا ہوں۔ جب یہ بیوی بنتی ہے، اللہ اکبر، پھر قرآن کریم نے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر کو فرمایا عاشروہن بالمعروف، ان کا خیال کرنا۔ دنیا میں وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف دنیاوی حیثیتیں ہیں، اور شریعت کے اعتبار سے امام، عالم، مجتہد، فقیہ، محدث، مولانا، یہ حیثیتیں ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں، یہاں اللہ سفارش فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیں شریعت نے کتنی رعایت کی ہے کہ وہ عورت جس نے اپنی والدہ کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، خاندان بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، کبھی ملک چھوڑا ہے اپنے شوہر کے لیے، وہ تنہا شوہر کے راہ مکرم پر ہے، تو اس موقع پر اللہ سفارش فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا۔ بیوی ہے تو اس کے حقوق بیان فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنے حقوق بطور بیوی کے اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیغمبر نے شریعت اور دین اسلام میں بیان فرمائے ہیں، دنیا کے کسی دین اور مذہبی حقوق
نہ بیان کیے ہوں گے نہ حقوق ان کو دیے ہوں گے۔ جی بالکل صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جی حضرت فاطمۃ الزہرا اور آپ کے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، آپ خود تشریف لے جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان کام تقسیم فرماتے ہیں۔ فرماتے فاطمہ تم گھر کے کام کرنا، علی تم باہر کے کام کرنا۔ یعنی شریعت بتا رہی ہے کہ شوہر کو بیوی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ باہر جا کر یہ کما کر لائے، میں ہوں نا باہر کے لیے، میں سارے کام کروں گا، میں تمہارے لیے اسباب مہیا کروں گا۔ پھر جب یہ ماں ہے تو پھر تو اس کے ایسے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اللہ اکبر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں فرمایا اپنی توحید کے بعد۔ پھر ان میں جو بطور خاص جب یہ بیٹی ماں بنتی ہے اس کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہدایات ہیں کہ اللہ اکبر، انسان اگر کسی کی والدہ نہ ہو یا فوت ہو جائے وہ ترستا ہے کاش میری ماں ہوتی اور آج میں اس کے ساتھ اظہار محبت کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیے۔ میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ عورت کی جو حیثیت خاندان میں ہے، بیٹی، بہن، بیوی اور ماں، شریعت نے سب کا خیال کیا۔ اور جب یہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، یہ نامحرم ہے، تو پھر شریعت ہمیں اگلی بات کہتی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب یہ تمہارے سامنے آ جائے اور اس کا تمہارا یہ رشتہ نہ ہو تو پھر تم نے آنکھ جھکا لینی ہے، پھر تم نے حیا کرنا ہے، پھر تم نے خیال کرنا ہے، اس کو ناپاک نگاہوں سے تم نے نہیں دیکھنا۔ اچانک نگاہ پڑ گئی ہے تم نگاہ کو تم جھکا لو۔ پھر شریعت نے بطور عورت اس کا اتنا احترام کیا ہے۔ میدان جنگ میں نکلیں، جہاد کے لیے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر فرما رہے ہیں بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، عورتوں کو کچھ نہ کہنا، ان کا خیال کرو۔ ہاں اللہ ہے کہ وہ جنگی یعنی جنگ کا حصہ بن کے میدان میں اترتی ہیں، پھر تو معاملہ بالکل بدل گیا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمن کی بھی بیٹی ہو وہ بھی بیٹی ہے، دشمن کی بھی عورت ہو وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ تو شریعت نے عورت کو ایک مقام دیا ہے اور حیثیت بنا کے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر شریعت نے اور اسلام نے عورت کو پاکیزہ رشتہ دیا ہے اس کی باہر تلاش کرنا مثال ممکن نہیں ہے۔ اس قدر اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے جو معاملات خواتین کے ساتھ ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ ان کی کتنی رعایت فرماتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رعایت فرمائی ہے کہ جس طرح مرد ہیں اسی طرح آنے والی خاتون کی دلجوئی بھی فرمائی ہے۔ ایک خاتون آتی ہے، عمر میں بڑی ہے، بوڑھی ہے، حضور آپ دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں۔ فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے مذاق فرمایا، وہ پریشان ہو گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ماں جی کو بلا کے سمجھاؤ، قرآن کریم نے کہا کہ ہم انا انشأناہن انشاء، یہ جنت کی عورت کی صفت ہے، وہ جوان ہوگی، اللہ تمہیں جوان کریں گے پھر جنت میں بھیجیں گے، بڑھاپے کی حالت میں نہیں بھیجیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مزاح ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ بھی فرما رہے ہیں، یعنی دلجوئی کا خیال بھی فرمایا ہے۔ تو ہر اعتبار سے شریعت نے عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ترغیب دی ہے، اور حقوق ادا نہ کرنے پر پھر شریعت نے تنبیہ کی ہے، ڈانٹا ہے۔ اور اسلام میں عورت کا کتنا خیال کیا ہے آپ اس سے اندازہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں حق مہر اتنا رکھنا چاہیے، یعنی تھوڑا، خاص بوجھ نہ پڑے۔ ایک خاتون کہہ رہی ہے، عمر، قرآن کہتا ہے وَآتِیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دیا ہے، علیحدگی کی نوبت آ جائے تو واپس نہ لو۔ قرآن کہتا ہے سونے کا ڈھیر دے سکتے ہیں، عمر تو کون ہوتا ہے اتنا حق مہر مقرر والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت اس آیت کی طرف توجہ نہیں کی، ایسے ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ عمر کی خلافت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر کو سیدھا کرتی ہے، عمر کو مسئلہ بتاتی ہے، یعنی رائے کا احترام کیا۔ یہ نہیں کہ تم کون ہوتی ہو، تم کون ہوتی ہو عمر کو سمجھانے والی۔ شریعت نے اس حد تک عورت کی رائے کا بھی احترام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگی معاملات میں اور بعض اہم معاملات میں مشورہ بھی کیا ہے۔
آپ حدیبیہ کے موقع پر ہیں، مدینہ منورہ سفر کر کے آئے ہیں، کفار مکہ نے روک دیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، طے ہو گیا کہ آپ اس سال جائیں، آئندہ سال آئیں عمرے کے لیے، احرام باندھا ہوا ہے، 1450 صحابہ موجود ہیں، قریشی ہیں، ان انصار بھی ہیں، پھر ان کی مکہ والوں سے ایک لڑائی ہے، جنگ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں غمزدہ بیٹھے، تو آپ کی بیوی ام سلمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ عرب ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، آج کے دور میں تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اب میں اچانک کہا تو احرام کھول دو، تو اگر میری بات نہ مانے تو یعنی خدشہ تھا نا، ممکن ہے ایسا ہو، یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو صحابہ کے بارے میں کوئی شک، ویسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ایسی حمیت آ جائے کہ یا مانے، لیکن بہت ناگوار گزرے گا، تو میں سوچتی ہوں ان کو ناگوار نہ ہو، کہ ایسی ترتیب ہو، اور تو میں سلمہ کہہ دی یا رسول میں بات عرض کروں؟ پھر میں بتاؤ، انہوں نے کہا آپ ان کو نہ کہیں، آپ باہر جا اپنا قصر کروا دیں، آپ اپنے بال کٹوا دیں، حلق کروا دیں، قصر کروائیں، آپ باہر تشریف لے گئے، چونکہ قصر کروایا، دیکھنا تھا صحابہ کرام نے نہ آؤ نہ تاؤ نہ پوچھا، فوراً ہر بندے نے اپنا حلق اور قصر جو کروانا تھا کروا دیا، تو آپ نے کتنا احترام کیا رائے کا، اپنے گھر والے کے سامنے اپنی ایک پریشانی رکھی ہے اور اس کا حل نکلا ہے، تو شریعت نے بہرحال عورت کو مقام دیا ہے اور بہت بڑا مقام دیا ہے، علمی مقام بھی دیا ہے۔